اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں بے شمار عبادتیں رکھی تھی. میں اکثر اس ماہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ مجموع العبادات ہے، کئیوں عبادتوں کا مجموعہ ہے. بہت سی عبادتیں اس ماہ مبارک میں اور مہینوں کے مقابلے میں دیکھ لیں اتنی جمع نہیں ہوئی جتنی اس ماہ میں جمع ہے. روزے کی عبادت ہے، تراویح کی عبادت ہے، تلاوت کی کثرت کی عبادت ہے، زکوٰۃ کی عبادت جڑی بھی نہیں ہے لیکن لوگوں نے جوڑ لیا ہے، اعتکاف کی عبادت ہے، شب قدر کی تلاش کی عبادت ہے، دعاؤں کی قبولیت کی عبادت ہے، توبہ استغفار کی عبادت ہے، گناہوں سے اجتناب کی عبادت ہے. کئیوں عبادتیں اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں جمع فرما دی ہے. مسکینوں، پریشان حالوں، محتاجوں کی امداد کی عبادت ہے، مباحثات اور غمخواری کی عبادت ہے. سب چیزیں اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں جمع فرما دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو ٹریننگ کا مہینہ بنا دیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تقوی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، عبادت گزاری کی ٹریننگ دی جاتی ہے، دوسروں کی غمخواری کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اللہ کے سامنے التجا کی ٹریننگ دی جاتی ہے، بھوکے پیاسے رہنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، صبر کی ٹریننگ دی جاتی ہے. بہت سی چیزوں کو اللہ نے اس ماہ مبارک میں جمع فرمایا ہے. ان چیزوں کا تذکرہ تو ہوتے رہتا ہے. آخری اشرا شروع ہو چکا جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. کیوں قدر نہ کرتے؟ اللہ رب العالمین نے اس زمین و آسمان کو بنایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار آسمانی کتابیں نازل فرمائی، مگر ان میں سب سے آخر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نازل فرمانے کے لیے رمضان کے مہینے کو چنا. رمضان کے مہینے میں بھی آخری اشرے کو چنا، آخری اشرے میں بھی شب قدر کو چنا. تو شب قدر اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قدر والی رات تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے شب قدر کو چنا. اب شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کے نام سے پوری سورت نازل فرما، پوری سورت نازل فرما. اور بار بار تاکید فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. پھر اللہ رب العالمین تاکیداً فرماتے وما ادراک ما لیلۃ القدر. نبی جی آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے، کتنی اہمیت والی چیز ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینے. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، بزرگان دین کو. انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتلایا 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے، 83 ایئرس 4 منتھ. 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کرے، حساب کرے تو 83 سال ہوتے ہیں اور 4 مہینے ہوتے ہیں. ٹوٹل کرے ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ 83.5 سال عبادت کا ثواب دے. ایسی رات کو اللہ نے چنا ہے قرآن کریم کو اتارنے کے لیے. تم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ رمضان کو، رمضان کے ساتھ قرآن کو کیسے جوڑ رکھا ہے، کتنی اہمیت ہے، کیسا تعلق ہے. قرآن کا بھی ایسا ہی احترام کرے، اکرام کرے، رمضان کا بھی ایسے ہی احترام کرے، اکرام کرے، ساتھ ساتھ میں آخری اشرے کا بھی ایسا ہی احترام کرے. اسی کے ساتھ ساتھ شب قدر کا بھی شب قدر کی بھی ایسے ہی احترام کرے. اللہ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے شب قدر کو چنا ہے. قرآن کریم میں 3 پارے میں پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. اللہ نے فرمایا یہ پیغمبر ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کسی کو کوئی اونچا مقام دیا، کسی کو کوئی اچھا معجزہ دیا، کسی کو کچھ دیا. اللہ نے فرمایا پیغمبروں میں بھی اپنے سب کو برابر نہیں کیا. سب سے اونچے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اگلی آیت اسی میں اللہ نے فرمایا منہم من کلم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا ان پیغمبروں میں ہم نے تفاوت رکھا ہے. پھر فرمایا ان میں سے بعض وہ جن سے اللہ نے بات کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے. تو جیسے پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کا درجہ ایک سے بڑھایا ہوا ہے،
دنوں میں بڑھایا ہوا ہے، راتوں میں بڑھایا ہوا ہے، مہینوں میں بڑھایا ہوا ہے. ایسے ہی شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے ساری راتوں پر فضیلت عطا فرمائی. حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں قبولیت دعا کے بہت زیادہ قریب ہے. اس میں اللہ کے نبی نے دونوں عیدوں کی رات کو گنا ہے، دونوں عیدوں کی رات. اسی طرح فرما عرفے کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات، اسی طرح ایام تشریق کی راتیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق نہیں، دونوں عیدوں کی رات، عرفے کی رات، شب قدر اور شب برات، فرمایا قبولیت کی رات. پھر اللہ نے 5 راتوں میں شب قدر کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اس لیے کہ وہ 1000 مہینوں زیادہ بزرگی والی رات، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. تو میرے بھائیوں، شب قدر کب ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. فضائل اعمال میں فضائل رمضان کھول کے دیکھیں آپ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے شب قدر کے بارے میں صحابہ کی، علماء کی، بزرگوں کی رائے کو جمع فرمایا. تو بعض کی تو رائے ہے کہ شب قدر سال بھر وہ ایک رات ہوتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے، رمضان ضروری نہیں، 11 مہینوں میں سے کبھی بھی ہو سکتی ہے. کیا مطلب؟ سال بھر عبادت کرو، سال بھر جاگو، سال بھر تہجد کا اہتمام کرو، سال بھر شب قدر کو تلاش کرو. بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر سال بھر تو نہیں مگر رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے. بعض صحابہ کا قول نقل فرمایا کہ رمضان کے 11 رمضان کو شب قدر ملی. معلوم ہے کہ شب قدر رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے. بعض صحابہ کی رائے ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے آخری عشرے کی اہمیت کو بیان فرمایا. آخری عشرہ چل رہا، ایک تاخرات گزر گئی، دوسری تاخرات آج شام میں. گزشتہ جمعہ اعتکاف عنوان کی وجہ سے میں تاخراتوں کے بیان کو چھیڑ نہیں سکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر آخری عشرے کی اہمیت بیان فرمائی، پھر آخری عشرے میں بھی تاخراتوں کی اہمیت بیان فرمائی. تو صحابہ کرام کی اکثر رائے ہے، علماء کی، بزرگوں کی، مصنفین کی، محدثین کی، مفسرین کی اکثر رائے کہ شب قدر رمضان کی آخری عشرے میں ہوتی ہے. پھر آخری عشرے میں بھی 5 تاخراتوں میں سے کبھی بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 5 تاخراتوں میں سے کبھی بھی ہو سکتی ہے. مگر ہم حیدرآبادیوں کا ظلم یہ ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں 5 تاخرات نہیں، شب قدر 27 کو ہونا، نہیں ہوتی تو بھی ہونا. یہ کیا زبردستی ہے بھائی؟ ہم لوگوں نے پکڑ کے رکھ لیا ہے 27 کو شب قدر پکی ہے، اس لیے 12:15، 1:30، 12، 3، 12، 5، 12 سب لوگ نہ 27 کو ختم ہوتے ہیں، نہ 26 کو ختم ہوتے ہیں، نہ 28 کو ختم ہوتے ہیں. کیوں؟ شب قدر ہے. اکثر علماء کی رائے ہے کہ وہ 5 راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہوتی ہے. ہر شب شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے. اگر ہر شب شب قدر ہوگا تو شب قدر کی قدر کہاں رہتی؟ کوئی ایک شب شب قدر ہے، ہر شب شب قدر نہیں ہے. تو فرمایا کہ شب قدر کوئی ایک رات ہوتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں. پھر آخری عشرے میں بھی تاخراتوں میں، تاخرات 21، 23، 25، 27 اور 30، یہ 5 تاخراتیں. ایک تو ہم سے جا چکی، اس میں جس کو جو کچھ کرنا تھا کیا ہوگا، جس کو جو کچھ جو ہے نا جس انداز سے گزارنا تھا گزارا ہوگا. دوسری آج شام میں آ رہی، اس کے بعد اور 3 آ رہی. تو ابھی بھی 4 تاخراتیں ہمارے کنٹرول میں. ان کو ہم اچھا گزارنے کی کوشش کریں، صحیح انداز سے گزارنے کی کوشش کریں. شب قدر سمجھ کر صحیح قدر کرنے کی کوشش کریں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جس میں عبادت کریں وہ شب قدر، جس میں سو گئے وہ بے قدر نہیں ہے. ہر تاخرات کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے، یہ شب قدر ہو سکتی ہے، یہ شب قدر ہو سکتی ہے. ہمارا حال ہے کہ شب قدر کچھ بھی نہیں ہوتی، 27 بھی ہوتی، نہیں رہی تو بھی ہوتی. بعض صحابہ اکرام کی رائے یہ ہے کہ ہم نے شب قدر کو تلاش کیا، ہم کو بعض سالوں میں 21 کو ملی. بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم نے شب قدر کو تلاش کیا تو اس کے جو آثار و قرائن ہے، انداز وغیرہ ہے، تو ہم کو جو ہے شب قدر 23 کو ملی. بعض کی رائے کہ 25 کو ملی، بعض کی رائے کہ 27 کو ملی، بعض کی رائے کہ 29 کو ملی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے شب قدر کو تلاش کیا تو ان کو 27 کو ملی. اب لوگوں نے 4 چھوڑ دی، ایک کو پکڑ لے کے بیٹھ گئے کہ ابی بن کعب کو 27 کو ملی نا، ہمارے کو بھی قیامت تک 27 کچھ ملنا.
اور خاص طور پر ہندوستان پر آپ نظر دوڑائیں، ہمارے حیدرآباد میں یہ ہے کیا 27 کچھ ہونا، انہیں آگے جانا پیچھے آنا، نہیں رہے تو بھی 27 کو ہونا، یہ جو ہے نا شب قدر پہ بڑا ظلم ہے۔ عمومی رجحان ہے، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، سب جگہ جو ہے نا 27 کو ختم ہو رہا، ہمارے پاس بھی 27 کو آخری دعا ختم ہو رہا ہے، مگر یہ جو عبادت کے لیے خالی 27 پکڑ کے بیٹھنا ہے صحیح نہیں، صحیح نہیں ہے، خالی 27 پکڑ کے بیٹھنا۔ اس سے پہلے کی 3 تاخراتیں چلے جا رہی، اس کے بعد کے تاخرات کی قدر نہیں ہو رہی، مسلمان کر کیا رہا ہے؟ تاخراتیں اللہ نے کیا اسی واسطے دی تھی ان کی ناقدری کرے؟ آپ ہیرا کبھی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ نہیں، کھردرا پتھر دیتے، بلکہ خوبصورت پتھر دیتے بھی پیپر ویٹ کا کام کرتا ہوں کے رکھ لیتے، ہیرا چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ کوتمیر پودینہ کریا پاک لانا ہے تو 2000 کی نوٹ نہیں دیتے، 10-20 روپے دیتے نا بھائی، سامان لانا 10-20 روپے کا، 2000 کی رونا کیسے نوٹ دیں گے؟ 1000 کی نوٹ تو چل نہیں رہی، 500 کی نوٹ بھی دے دیتے، 10-20 روپے کی سامان لانا ہے، اتنی بڑی نوٹ کیوں دیں گے؟ تو آپ کے پاس قیمتی ہے تو آپ ہر بچے کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو شب قدر بھی اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہے، اللہ ہر ایک کو دینے کے لیے تیار نہیں، جو اس کی قدر کرے گا اس کو دے گا، جو اس کی جو نا قدر کرے گا اللہ اس کو نوازے گا۔ تو شب قدر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا رکھے ہوئے 5 تاخراتوں میں سے کسی تاخرات میں تو ہم تلاش کریں، تلاش کا مطلب ہے کہ پوری 5 راتوں کی قدر کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا۔ حضرت امی جان عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی سے زیادہ کون جاننے والے؟ فرمایا اذا دخل العشر الاواخر شد میزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رمضان شروع ہو جاتا تھا تو کمر کس لیتے تھے، احیا لیلا احقظ احلا ایقظ اعلا، راتوں کو آباد کرتے تھے، بیوی بچوں کو جگاتے تھے۔ اس سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اہتمام کر رہے ہیں، خود بھی جاگ رہے ہیں، بیوی بچوں کو بھی جگا رہے ہیں، آخری عشرہ کا اتنا اہتمام ہے۔ پھر امی جان عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت اتنی مشقت فرماتے تھے اور عشرے میں ایسی محنت نہیں فرماتے۔ رمضان میں اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اور رمضان میں اور مہینوں میں نہیں کر رہے، کہ رمضان میں بھی آخری عشرے میں اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اور جو نا 10 دنوں میں 20 دنوں میں نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم رمضان کو کیسے گزار رہے ہیں، آخری عشرے کو کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ شروع ہوا تو اور جو نا عبادت میں مصروف ہو جاتے اور اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں کہ وہ اعتکاف کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے، شب قدر کی عبادت کرنا آسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ سحر فطار کی کوئی فکر نہیں، جو ملا کھا لیا، جو ملا پی لیے، جو نہ عبادت عبادت، تلاوت تلاوت، دعا دعا، ایسا نہیں۔ گھر سے آنا جانا ہے، باہر سے آنا جانا ہے، ٹریفک لگ گئی، دیر ہو گئی، ٹھوکر لگ گئی، پکوان کو دیر ہو گئی، مسئلہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی تو آدمی اتنی اہتمام نہیں کر سکتا۔ اعتکاف میں پڑا ہوا اللہ کے گھر میں تو ہم شب قدر کی تلاش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں مدینہ منورہ کو منتقل ہونے کے بعد کبھی اعتکاف کی سنت کو نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عجیب سوچ بن گئی لوگوں کی۔ ہمارے بڑے اللہ والے علماء اکرام بزرگان دین سنت کو سنت سمجھ کے اہتمام سے کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سنت کو سنت ہے بھائی، سنت اس لیے اہتمام سے کرتے تھے۔ اور ہمارا سنت ہی چاہے نا، سنت ہی چاہے، عصر سے پہلے کی سنت چھوڑ سکتے ہیں، ظہر سے پہلے کی سنت ہی چاہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا۔ ایک عجیب مزاج بنا ہوا ہے ان کا، حال تک سنت ہے، تہجد سنت ہے، اشراق سنت ہے، چاشت سنت ہے، اعتکاف سنت ہے، اہتمام کرتے تھے۔ مان لو سنت فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا۔ اللہ معاف فرمائے، سوچ بدل گئی، تھنکنگ بدل گئی۔ وہاں سنت کو سنت سمجھ کے اہتمام سے ادا کرتے تھے، ہم یہاں سنت کو سنت سمجھ کے ایزی لیتے ہیں۔ اعتکاف سنت ہے، مگر کیسی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی پیاری سنت ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد نہیں چھوڑے، 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جانے کی وجہ سے رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے، تو اگلے سال شوال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔
یعنی 10 دن نہیں کر سکے تو 20 دن قضا کرے، اس کے بدلے میں رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف سے کتنا تعلق تھا. کیوں تھا؟ اس سے شب قدر کو تلاش کرنا آسان ہے. سال کے 360 دنوں میں سے 365 دنوں میں سے ہم لوگ 10 دن اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے. چلو 10 دن نہیں تو 10 دنوں میں سے 5 راتیں اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے شب قدر کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شب قدر کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کتنی عظیم الشان ہے. پہلے مہینہ چنا، اس کے بعد دن چنے، اس کے بعد جو ہے نا آخری عشرہ چنا، پھر آخری عشرے میں اللہ نے ایک رات چنی، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن سے کیسی محبت تھی اللہ تعالیٰ، کیسا تعلق اللہ تعالیٰ کو، اور کیسی عظمت بتانا چاہے اللہ تعالیٰ. دیکھو رمضان میں اللہ نے تراویح کے ذریعے سے کیسی مسجدوں میں قرآن کریم کا غلغلہ کر دیا، آواز و شعرا لگا دیا. جدھر دیکھو قرآن کریم کی آوازیں آ رہی، جدھر دیکھو قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی. شب قدر میرے بھائیوں، شب قدر 5 میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. ایک تو گزر گئی، اب 4 ہے. 4 کو صحیح انداز سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا مطلب شب قدر کو صحیح انداز سے حاصل کرنا؟ ڈشز اچھے بنانا ہے، کپڑے اچھے پہننا ہے، کھانے پینے کی سامان کی تیاری کرنا نہیں. مغرب کے بعد سے لے کر فجر کے وقت تک، سحر تک 1 منٹ بھی ہمارا ضائع نہ ہونے پائے. کھانے پینے میں منع نہیں، کھانا پینا، چستی اور پھرتی کے لیے چائے پینا منع نہیں ہے، طاقت اور قوت کے لیے کوئی اور چیز کھانا پینا منع نہیں، مگر یہ کہ شب قدر اور طاق راتیں اس کے لیے نہیں ہیں. اس لیے دوسری طاق رات ہے، تقریباً 10-15 سال سے میری مسجد شام موسم شہید بی بی لاکھ کالونی سعید آباد میں تھے. سعید آباد میں تھے، وہی تراویح پڑھنا ہوتا، وہی اس کے بعد بیان ہوتا میرا انشاءاللہ ہر سال. آج بھی وہی ہے. تو بیان کے بعد کبھی کبھی صدر صاحب مولانا چائے منگا رہا ہوں، ایک ٹریٹمنٹ سے نیچے جو نا سعید آباد سے جلدی آ رہی تو منگائیے، ورنہ چائے کا انتظار نہیں کروں گا. طاق راتیں چائے کھانے اور دہی بڑے کے انتظار کے نہیں ہے. میرے بیان کے ختم سے پہلے اگر آپ کو پلانا تھا تو منگا لینا تھا. نہیں، اب اگر آپ بچے کو بھیج رہے ہو، تھرمال ڈھونڈ رہا، پیالہ ڈھونڈ رہا، وہ جو نا گاڑی کی چابی ڈھونڈ رہا کر رہا، تو مجھے نہیں چاہیے چائے. میں اتنا انتظار نہیں کروں، چلوں گا میں تو بشاشت کے ساتھ جو کرنا ہے کر لوں گا، لیکن ضائع نہیں کروں گا وقت. تو میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات میں نے اس لیے سنا ہے کہ طاقرات کس کا نام ہے. طاقرات میں کرنا کیا ہے؟ طاقرات میں فضولیات سے بچ کر عبادت میں لگانا ہے. جس میں دل لگا وہ کرے. آپ تلاوت کرے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، قرآن شریف پڑھے، نفل پڑھے، قضا عمری پڑھے، توبہ استغفار کرے. جس میں آپ کا دل لگ رہا وہ کرے. وہ جو لکھا ہوا اتنے رکوع پڑھے، اتنے جو آیتیں پڑھے، اتنے مرتبہ قل پڑھے، اتنے یاسین پڑھے، قرآن حدیث اس کا کوئی ثبوت نہیں. ہو سکتا ہے بات بزرگوں کی بتائی ہوئی چیز ہو، مگر جو ثابت ہے اس کو تو کرو. آپ اس میں یہ ثابت ہے کہ آپ رات کو ضائع نہ کریں. اس میں یہ ثابت ہے کہ رات کو آپ اچھے انداز سے گزاریں. کریں گے انشاءاللہ. ہر سال شب قدر آ رہی، ہر سال شب قدر آ رہی، مگر ہمارے اندر انقلاب نہیں آ رہا. انقلاب نہیں. طاق راتوں کی جتنی قدر ہونی چاہیے ویسی ناقدری بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال بڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ناقدری کرو گے نعمت بھی چھین لیں گے، تھپڑ بھی ماریں گے. اللہ کا قانون ہے، اللہ کا مزاج ہے. کر کے دیکھیں آپ، ناقدری کر کے دیکھیں، ناشکری کر کے دیکھیں، اللہ نعمت بھی چھین لے گا، تھپڑ بھی مارے گا. بہت سے مالدار، بہت سے نواب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہماری مرضی، فضولیات کریں گے، فضول رسمیں کریں گے، شادی بیاہ میں اڑائیں گے. کبھی اللہ میاں ایسا بھیک منگا بنا دیتے ہیں کہ سورج چھپائے پھرتا ہے. ایک ریاست کا، ایک جگہ کا نام واقعہ ہے، نام نہیں لیتا میں جانتا ہوں. ہمارے استاد حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے انتقال ہو گیا. ان کو سنا رہے تھے صاحب سفر میں بھی تھا اس سفر میں حضرت کے ساتھ. بڑا لکھپتی، بڑا بلڈر تھا. ہر محلے، ہر اس شہر کے ہر پوش ایریا میں اس کا کمپلیکس تھا، فلیٹ تھا. بات سمجھ میں آئی؟ بس ڈرائیور الگ، گاڑی ڈور کھولنے والا الگ، پوچھنے والا الگ، فلاں فلاں جو نا، بس آگے پیچھے جو نا سب کچھ تھا اس کے پاس. حالات نے ایسا پلٹا لیا
کہ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے پریا گاڑی تھی، پریا چیتک تھی بھی ذرا چھوٹی تھی، پریا چھوٹے چھوٹے پہیے والی پریا گاڑی. تو نیا طبقہ نہیں جانتا، جو چیتک کو نہیں جانتا ایکٹیوا کو جانتا، 6G 5G کو جانتا، تو پریا کو کیا جانتا؟ پریا کو میں نے دیکھا ہے ذرا لونا سے اوپر تھی، چیتک سے نیچے تھی. تو وہ آدمی جو بڑا بلڈر تھا، بڑے پیسے والا تھا، اور شہر کے ہر پوش پہلے اس کا کمپلیکس تھا، کمپلیکس بننے کے بعد فلیٹ رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پریا پہ لا لیا تھا. جتنے لوگوں کے باقی تھے اس سے بچنے کی وجہ سے کار وار سب پھینک دینا پڑا، کھلیا بدل لینا پڑا، پریا گاڑی لے کے چھپ چھپ کے پھرتا تھا. اللہ کو دیر نہیں لگتی نعمتوں کے چھیننے میں. آج اللہ نعمتیں دے رہا ہے، میری مرضی، میری سوچ، میری محنت، میری کمائی کچھ نہیں ہے. سکندر اعظم کے بارے میں اس سے پہلے میں نے شعر سنایا تھا، جھمیلے 2-4 دن کے تھے، اوالی تھے موالی تھے. جھمیلے 2-4 دن کے تھے، اوالی تھے موالی تھے. سکندر اعظم جب جا رہے تھے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. کیا بھائی بھرے ہوئے تھے؟ کیا نہیں لے کے ساتھ میں انہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، ناشکری نہ کرو. ہم نے تمہیں طاق راتیں دی، ہم نے تمہیں رمضان دیا، ہم نے تمہیں شب قدر دی، تم اس کی یہ قدر کر رہے ہو کہ پتھر گٹی پہ ڈال رہے ہو، چار مینار پہ ڈال رہے ہو، مدینہ مارکیٹ میں ڈال رہے ہو، لاڑ بازار میں ڈال رہے ہو، شادی بنڈے میں ڈال رہے ہو. شاپنگ مال نام رکھے لوگوں نے کہ ادھر بابا نگر ہے تو منی چار مینار کا دے، ادھر ٹولی چوکی ہے تو منی چار مینار دے. کیوں منی پتھر گٹی؟ شاپنگ ناقدری. جیسے جیسے رمضان گزر رہا ویسے ویسے ناقدری بڑھتے جا رہی. جیسے جیسے رمضان گزر رہا ویسے ویسے ناقدری بڑھتے جا رہی. جیسے جیسے آخری ایام ہمارے ویسے ناقدری بڑھتی جا رہی، ناشکری بڑھتے جا رہی. اللہ کو غصہ نہیں آئے گا، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، نعمت بھی چھین لوں گا، تھپڑ بھی ماروں گا. بزرگوں نے فرمایا ان عذابی لشدید کا یہ مطلب ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے، وہاں بھیانک مارتا ہوں، بدلہ لیتا ہوں. میں پتھر گٹی کا یہاں کتابیں شروع کرنے سے پہلے تقریباً 10 سال تک خطیب رہا. بیچ کی مسجد میں 4 سال اور اندر جو ہے نا مسجد حافظیہ میں 6 سال، 10 سال خطیب رہا. اگر جمعۃ الوداع جیسے اب جو ہے 29 کو آ رہا ہے جمعۃ الوداع، 25 کے بعد کبھی بھی اگر آ گئے تو مجھے اپنی مسجد کو پہنچنے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا. پوری جو نا روڈ خالی کر دی گئی، پیدل کر دیا گیا، پگڈنڈی کی طرح راستہ چھوٹا سا، جدھر دیکھو بنڈیاں ہیں، کپڑے سنبھل کے کر کے جاؤ کرو. تو میں سوچتا تھا رمضان کے آخری اجرے کی ایسی ناقدری ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا میری نعمتوں کے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آواز بیٹھ نہ جائے. آج بھی بیان ہے، پھر کبھی کل بھی بیانات ہے. فرمایا کہ آپ نعمتوں کی ناقدری پر نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. تو میں سوچتا تھا 10 سال وہاں خطابت کرتے ہوئے رمضان کی جو قدر نظر آتی رہتی ہے، ناقدری نظر آتی رہتی ہے. شاپنگ کے ذریعے ہماری قوم تو باہر رہتی ہے، مردانہ سے زیادہ زنانہ برقعوں میں جو ہے نا ایک ایک چیز کی شاپنگ اور میچنگ کے لیے پھرتے رہتی ہے. تو میں سوچتا تھا اپنے طور پر کہ اللہ نعمت کو کیسے چھینتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ رمضان کو کیسے چھینتے ہیں. ٹوپی چھین لینا آسان ہے، بیگ چھین لینا آسان ہے، پیسے چھین لینا آسان ہے، اینک چھین لینا آسان ہے، گھڑی چھین لینا آسان ہے، گھر چھین لینا بھی آسان ہے. آج کل پیپرہ چوری کر کے لے کے چلے آ رہے لوگ، فرضی پیپرہ بنا رہے لوگ. کسی کے ناحق ایک پیسہ تم نے دبا لیا تو وہ حق اللہ کے حق چھین لیا جائے، تمہارا نہیں ہوگا. آج بھائی بھائی کا حق چھین رہا ہے، بہن بھائی کا حق چھین رہی، بھائی بہنوں کا حق چھین رہے، رشتہ دار کا چھین رہا ہے، پڑوسی کا چھین رہا ہے. بچ جاؤں گا، بچے گا نہیں، مرغا بنائے گا اللہ تعالیٰ، انکاؤنٹر کرے گا اللہ تعالیٰ. پلسرات سے گزر کے رسول اللہ کے بعد جانا پڑے گا. خامہ خواہ کے جو نا اس توقع میں نہ رہو کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا، اس لیے کہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا. رسول پاک نے سمجھایا زندگی گزارنے کا طریقہ. اللہ کو اللہ کے نبی کی ہر ادا پسند ہے. اللہ کے نبی نے سچ بولنا سکھایا، امانت داری سکھائی، قبضے کرنا تھوڑا ہی سکھایا اللہ کے نبی. کسی کے مال پہ جو نا بیٹھ جانا تھوڑا ہی سکھایا، کسی کا حق کھا لینا تھوڑا ہی سکھایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ دیکھو نعمت کی ناقدری کرنے پر اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. تو میں سوچا کرتا تھا یہ شب قدر کی جو یہ جو تاخراتوں کی ناقدری ہو رہی ہے، رمضان کی آخری اشرے کی ناقدری ہو رہی ہے، اللہ کیسے چھینیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ رمضان کیسے چھینیں گے؟ یہ جو حصی چیزیں ہوتی ہے، نظر آنے والی چھینے پکڑنے اور جو نا ساتھ لے جانے والی یہ چیزیں تو چھیننا سمجھ میں آتا ہے. رمضان کیسے چھینیں گے؟
اللہ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا 2019-2020 کا رمضان چھین 2019-2020 کا رمضان چھین کے بتا دیا. ارے بولو بھائی بتایا نہیں بتایا؟ ساری رونقیں ختم، ساری دکانیں بند، سارے نوکر گھروں میں بیٹھے ہوئے، سارے سیٹ گھروں میں بیٹھے ہوئے، کوئی شاپنگ نہیں، کوئی میچنگ نہیں، کوئی بازار نہیں، کوئی چوڑی پر مارنے کے لیے تیار نہیں. پتھر گٹی کے بچے فون کر کر کے پوچھتے تھے مول صاحب گھر میں ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں، عورتوں کی صفا کیسے بنانا، گھر میں سب کیسا بنانا، الحمدللہ سے پڑھ سکتے کیا، وضوحہ سے پڑھ سکتے کیا، ذرا آپ کی جنتری لے تو واٹس ایپ کریے، خطبہ گھر میں جمعہ کا خطبہ پڑھنا ہے. ارے بولو بھائی اللہ چھین کے بتائے نہیں بتائے؟ اللہ غیور ہے. آپ کسی کو ٹوپی دے وہ پیروں میں پہنے، گھٹنے میں پہنے تو ناراض ہو جاتے ہیں، پہن دے نیچے لکیرہ مارے تو ناراض ہوتے ہیں. اللہ شب قدر دے آپ اس کو ضائع کرے تو ناراض نہیں ہوگا. اللہ تاخراتے دے آپ ضائع کرے تو ناراض نہیں ہوگا. چھیننے لے گا، چھین کے بتلا اللہ نے. ابھی مسلمان سدھرا نہیں ہے، ابھی سنبھلا نہیں ہے، اس کو ٹوکر لگی پھر جو نا ابھی بنا نہیں ہے. نئی مختر بڑھان پوری کا شعر ہے، تجربے کے لیے ایک ہی زخم کافی ہے، تجربے کے لیے ایک ہی زخم کافی ہے. آپ کو پہلی ٹھوکر میں سنبھل جانا تھا، آپ کو 2019-2020 کے رمضان سے سنبھل جانا تھا. مگر دیکھ لو پھر رونقیں بڑھی ہوئی ہے، پھر چمکاہٹ بڑھی ہوئی ہے، پھر جوانا برقعے بھرے ہوئے. کون ہے یہ؟ مسلمان گھرانے کی خواتین ہے. مردانہ تراویح پڑھ رہا ہے، 5 پارے 6 پارے 3 پارے، بعض جگہ تو 10 پارے. زنانہ شاپنگ کو گیا ہوا ہے، رمضان میں نہیں کرے تو مر جائیں گے. کر رہا ہے مسلمان ناقدری. میرے بھائیوں ڈر لگتا ہے اب بھی. اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے. اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، عاجز نہیں، بڑی طاقت والے. اللہ کو پوری قدرت ہے. اٹھا دو بڑی یاسین گر گئی، یاسین ہمارا کچھ گرے. اللہ بڑی قدرت والے، نعمتوں کی ناقدری پر چھین بھی لیتے ہیں، تھپڑ بھی مارتے ہیں. ایسا اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے بتلایا. بھئی بات سمجھ میں آ رہی؟ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے بتلایا. میں عمرے کو سفر میں گیا تھا، اس سے پہلے وہاں سے جنوری میں یا دسمبر میں واپس آیا تو پھر یہاں اس کے بعد جو نا 1-2 مہینے کے اندر ہی لاک ڈاؤن ہوا. یا میں اس سے پہلے جو نا واپس آیا تو لاک ڈاؤن کی بات چل رہی تھی، کاروں میں بسوں میں لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، لاک ڈاؤن ہونے والا ہے. سمجھ میں نہیں آتا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. میں شوروم کو لاک کرنا سمجھ میں آ رہا، گھر کو لاک کرنا سمجھ میں آ رہا، اللہ دنیا کو کیسے لاک کرے گا نہیں سمجھ میں آ رہی بات. دنیا کو کیسے لاک کرے گا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے لاک کر کے بتلا دیا. کوئی کسی سے ملنے تیار نہیں، باپ بیٹے سے ملنے تیار نہیں، رشتہ دار سے ملنے تیار نہیں. گراؤنڈ فلور پہ اولاد رہتی ہے، فرسٹ فلور پہ ماں باپ ہے، تو فرسٹ فلور سے جو ہے نا ایسا ٹفن آ رہا ہے جھولے کے ذریعے سے، بھٹی کے ذریعے سے ٹفن آ رہا، ملنے تیار نہیں. اللہ نے لاک ڈاؤن کر کے بتلایا. ایک گھر میں ہو، ایک فلور پہ ہو، ایک کمرے میں ہو، ایک جگہ پہ ہو، لاک ڈاؤن کر دیا، ملنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے برتن میں کھانے کے لیے تیار. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، چھینتے بھی ہیں، عزتیں دیتے ہیں، چھینتے بھی ہیں، شہرتیں دیتے ہیں، چھینتے بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور آخری ایام عطا فرمایا. اس میں سے ایک تاخرات چلی گئی، 4 تاخراتیں باقی ہیں. اس کی قدردانی کی کوشش کریں، فکر کریں گے انشاءاللہ. رمضان میں روزے سے بولو نا انشاءاللہ تو ڈر رہے گا. یہ کیا ہے شریف صاحب 4 راتوں کا وعدہ لے رہے، ایک تو چلے گئی 4 کے بارے میں انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بولو بھائی. 4 راتیں پوری کوشش کر. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ جو نا راتوں کو صحیح گزار سکے. یہ دین کی بات بولنا، بیانات کرنا بھی دین ہے. ایک مرتبہ ایک بڑے بزرگ سے میں نے کہا کہ حضرت وہ آپ ایسا بیانات کر لیتے پھرے تو آپ کا بھی عبادت کرتے. بچہ تھا میں پوچھ لیتا تھا. حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دعوت برکاتہ تم سے پوچھا، میں پڑھتا ہوں، پڑھنے کا زمانہ تھا. بولے میاں بیان کرنا عبادت نہیں ہے کیا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ بولا حضرت اتنی شب قدر کے فضائل ہے، تاخراتوں کے فضائل ہے، آپ کا کبھی وہاں بیان، کبھی یہاں بیان، کبھی یہاں بیان، تو پھر آپ کبھی عبادت کرتے. بولے بیانت کرنا عبادت نہیں، اللہ رسول کی بات بتلانا. خود نفل پڑھ لینا ایک کی عبادت ہے، 100 کو عبادت کے لیے کھڑا کرنا یہ اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، خطابت نیابت ہے. آپ کی ذمہ داری کو نبھانا ہے، آپ کے فریضے کو انجام دینا ہے. تو ہم لوگ بھی اسی واسطے یہاں بیان وہاں بیان ہے، ورنہ ہمارا
حاجی بھی یہ چاہتا ہے کہ مسجد کے کونے میں کھڑے رہیں، بیٹھے رہیں، جتنی ہو سکتی بشاشت سے عبادت کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا جو حصہ گزر گیا جو باقی ہے اس کی صحیح قدردانی کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔